اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ زخرف آیا 56 فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، پھر ہم نے ان کو پیش رو اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا، یعنی فرعون اور اس کے لشکروں کو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانہ عبرت اور بعد میں آنے والوں کے لیے مثال بنا دیا، تاکہ وہ ان کا حشر دیکھ کر ایسے کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث بنے۔ رب العزت نے فرمایا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے نجات دلائی، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب رہنے والا ہے۔ سورہ شعراء آیا 65 سے 68۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دے دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیرے پروردگار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آیت کی تلاوت کی، اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے۔ سورۃ زخرف آیا 57۔ ولما، رب العزت نے فرمایا، ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی، یعنی جب مریم علیہ السلام کے بیٹے کی عبادت سے منع کیا گیا، اذا قومک منہ یصدون، آپ کی قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھٹلانے والے لوگوں نے اس ضرب المثل کی وجہ سے جھگڑا کیا، انہوں نے شور مچا کر یہ سمجھا کہ انہوں نے دلیل کے زور سے غلبہ حاصل کر لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے فرمایا، اے قریش، اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت پوجا کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں۔ قریش نے کہا کہ آپ یہ نہیں کہتے عیسیٰ علیہ السلام عبد نبی اور عبد صالح تھے، اگر وہ آپ کے زعم کے مطابق ایسے تھے تو وہ بھی اب ان کے ایک معبود ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ سورۃ زخرف آیا 58۔ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، انہوں نے کہا کیا ہماری معبود اچھی ہیں یا وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے خود ساختہ معبودوں کو عبادت سے منع کیا اور انہیں وعید دی گئی تو لوگ کہنے لگے کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کی اس بے موقع دلیل کی توجیہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک اور ہمارے نزدیک ایک ہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب، عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقرب بندوں میں ہیں جن کا انجام بہت اچھا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ہماری معبودوں کو ان کی عبادت کی ممانعت میں برابر کیوں کر قرار دیا؟ اگر تیری دلیل باطل نہ ہوتی تو اس میں کوئی تناقض نہ ہوتا، اور تو نے یہ کیوں کہا؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، انہوں نے آپ کے لیے وہ مثال نہیں بیان کی مگر جھگڑے کے لیے، یعنی اس مثال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑے کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ لوگ جھگڑالو ہیں، یعنی شدید جھگڑالو لوگ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں ایسی ہیں جس کسی میں پائی جائے وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی گئی اس میں نفاق میں سے ایک خصلت پائی گئی، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو وفا نہ کرے، جب اختلاف ہو تو جھگڑا کرے۔ سورۃ زخرف آیا 59۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، نہیں مگر وہ ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جنہیں اس نے نبوت عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا، جنہیں رب العزت نے بن باپ کے پیدا کر کے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا اور اپنی قدرت پر دلیل بنایا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بچے نے کہا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ سورۃ مریم آیا 30۔ سورۃ زخرف آیا 60۔
وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے ضرور فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہوں، یعنی اگر ہم چاہتے زمین پر تمہاری جگہ فرشتے آباد ہو تو ہم فرشتوں کو جانشین بنا کر مقرر کر دیتے، وہ زمین میں رہتے، زمین میں ہی ان کی آبادی ہوتی، پھر فرشتوں میں سے رسول بنا کر بھیجتے۔ اب جب کہ تم انسان ہو تو تمہارے یہاں طاقت کہاں کہ فرشتوں کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا جائے اور تم ان سے سیکھو۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اس نے تمہاری جن سے ہی تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔